اوپر رکھ ڈالو. اوپر رکھ ڈالو اوپر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال الله تعالى في مقام آخر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین کرام، آج محرم الحرام کی 9ویں تاریخ ہے اور کل 10 تاریخ ہوگی. عموماً لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ محرم کی 10ویں تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، اور یہ بات بالکل صحیح بھی ہے، درست بھی ہے. لیکن اس کے پیچھے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والوں نے، رافضی حضرات نے، شیعہ لوگوں نے جو پلان بنایا تھا وہ لوگوں کے سامنے مشہور نہیں. عوام تو عوام جو خواص ہیں، جن کو لوگ کہتے ہیں کہ وہ اہل علم ہے، ان کے اندر بھی یہی بات مشہور ہے کہ 10 محرم الحرام کو جو فضیلت حاصل ہے، روزہ رکھنے کا جو حکم دیا گیا ہے، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے. ان شبہات کا ازالہ میں نے گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے کیا ہے کہ 10 محرم کو روزہ رکھنے کا حکم جو دیا گیا اور اس کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے، ان کی کیا وجوہات ہیں، اس پر میں نے شرح و بسط کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کی خدمات میں روشنی ڈالی ہے. اور آج حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں.
جمعہ کا وقت نہایت مختصر رہتا ہے، اتنے کم وقت میں تفصیل کے ساتھ بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ اگر صرف واقعہ ہی بیان کیا جائے تو کافی وقت چاہیے، پھر اس سے جو نصیحت اخذ کرنا چاہیے وہ رہ جائے گا۔ اس لیے مختصر واقعہ بیان کروں گا اور لوگوں کے اندر جو غلط فہمی پیدا کی گئی اس کو بھی انشاءاللہ دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ تیسرے خلیفہ ہیں۔ حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ، حضرت عمر دوسرے خلیفہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ تیسرے خلیفہ ہیں۔ ان کو 18 ذی الحجہ یعنی اسلامی سال کا آخری مہینہ، ابھی جو گزرا حج والا مہینہ، اس کی 18 تاریخ کو شہید کر دیا گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بعض حضرات کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جن لوگوں نے شہید کیا تھا ان سے آپ قصاص لیں، ان سے آپ جنگ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دیکھو ابھی ابھی میں خلیفہ بنا ہوں، فوراً میں جنگ کروں یہ مناسب نہیں ہے، ابھی چند دن گزرنے دو، موقع محل دیکھ کر، مصلحت کو دیکھ کر ہم بدلہ ضرور لیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا بدلہ ہم ضرور لیں گے، یہ ان کے دل میں بات تھی۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ خلیفہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، 2 بیٹیاں آپ کی نکاح میں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک کا انتقال ہو گیا تو پھر دوسرے سے بھی نکاح کر دیا تھا، بیک وقت 2 بہنیں نکاح میں نہیں تھی، الگ الگ وقت میں تھی۔ تو محبت میں لوگوں نے کہا کہ نہیں، آپ ان سے بدلہ لیں سب سے پہلے، ورنہ ہم آپ کو خلیفہ نہیں مانیں گے۔ یہ کہہ کر بہت سارے لوگ الگ ہو گئے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ بنا لیا۔ اس طرح 2 پارٹی بن گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف کھڑا کیا اور ان کو اپنا امیر بنا لیا، خلیفہ بنا لیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنی جگہ ایک خلیفہ تھے۔ اس طرح دونوں میں اختلاف ہوا، وہ لمبا چوڑا قصہ ہے، اس میں بھی میں نہیں جاؤں گا۔ پھر ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتقال ہو گیا، ان کو بھی کوفہ والوں نے شہید کر دیا۔ کوفہ کے رہنے والوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ ان کو شہید کرنے کے بعد 6 مہینے کا عرصہ گزرا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ کیا کہ یہ آپسی اختلافات چلتے ہوئے آ رہے ہیں 2 امیر ہونے کی وجہ سے، بہتر یہ ہے کہ ایک ہی امیر رہے۔ اب لوگ مجھ کو امیر بنانے کے چکر میں رہیں گے، پھر میں امیر بنوں گا، پھر ادھر حضرت امیر معاویہ ہیں، پھر آپس میں اختلافات ہوں گے، ایسا کرتے ہیں کہ میں ان سے صلح کر لیتا ہوں۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑے لڑکے تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ دوسرے چھوٹے لڑکے تھے، اور لوگوں میں یہی مشہور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صرف 2 لڑکے تھے، حالانکہ یہ غلط بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی 18 اولاد تھی،
کتنے بھائی؟ 18. لوگ سمجھتے ہیں 2 ہی. یہ سب پلاننگ ہے شیعوں کی، رافضیوں کی، یہ پلاننگ ہے. انہی 2 آدمیوں کا نام مشہور کیا گیا، اتنا بلند کیا کہ باقی لوگوں کا نام لوگوں نے بھلا دیا. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی اور کہا کہ ہم آپ سے بیعت کر لیتے ہیں. ان سے بیعت کر لی اور کہا کہ آپ ہی ہمارے خلیفہ ہیں، اب ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، ہم مل جل کے رہیں. سارا جھگڑا ختم. لیکن 4 صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی. 4 صحابہ ایسے تھے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنے کی وجہ سے ان کے پیچھے چلنے والے ہزاروں صحابہ نے، مردوں نے، عورتوں نے حضرت امیر معاویہ کو اپنا خلیفہ مانا. لیکن حضرت حسن کے ساتھ رہنے والے 4 صحابہ نے نہیں مانا. ایک عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک حضرت عبداللہ، ان کا بھی عبداللہ ہی تھا. 3 عبداللہ تھے. انہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی. ان کو خلیفہ نہیں مانا. لیکن خلیفہ تو نہیں مانا، ساتھ میں بغاوت بھی نہیں کی، دشمنی بھی نہیں کی. وہ اپنا کام کرتے رہے، یہ اپنا الگ کام کرتے رہے. کوئی جھگڑا فساد رونما نہیں ہوا. پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ مجھ کو بھی ایک دن مرنا ہے، میرا بھی انتقال بہرحال ہونا ہے. انہوں نے کیا کیا؟ اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو یزید کو ولی عہد بنایا، وائس بنایا، اپنا وائس پریسیڈنٹ کہہ لیجئے، نائب بنایا کہ میری وفات کے بعد، میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا خلیفہ رہے گا، امیر المومنین بنے گا. اور یزید کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات سے پہلے نصیحت فرمائی کہ دیکھو جتنے بھی لوگ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بیعت کیے ہیں سب الحمدللہ اچھے ہیں. باقی 4 حضرات نے بیعت نہیں کی ہے. ان 4 حضرات کا خیال رکھنا، ان 4 حضرات کا خیال رکھنا. ان کو برا بھلا نہیں کہا، صرف اتنا کہا کہ ان کا خیال رکھنا. اور یہ بھی فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی بیعت نہیں کی تھی، لیکن یہ ایک بزرگ آدمی ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر پختہ عمل کرنے والے ہیں، یہ تمہاری حکومت کو کچھ نہیں کریں گے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا کہ بیٹا عبداللہ ابن عباس یہ مفسر قرآن ہے، یہ قرآن کی تفسیر بیان کرنے والا ہے، یہ بڑا علمی آدمی ہے، اس سے بھی تم کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا کہ حضرت حسین یہ تو نواسہ رسول ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ ہیں، ان سے بھی تم کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا. البتہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ تھوڑا سیاسی آدمی ہیں، ان کے اندر سیاست ہے، یہ حکومت کی باتوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. ممکن ہے کہ تمہیں کسی بات پر یہ گرفت کر لیں، یہ تمہاری گرفت کر سکتے ہیں، تمہارے خلاف یہ بغاوت کر سکتے ہیں، ممکن ہے. اور تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید سے مخالفت کی، بغاوت کی. بعد میں حجاج بن یوسف کے زمانے میں
عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا، وہ الگ قصہ ہے۔ خیر، تو یزید کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نصیحتیں کی، پھر ان کا انتقال ہو گیا بعد میں، تو یزید خلیفہ بنا، امیر المومنین بنا۔ جب وہ خلیفہ اور امیر المومنین بنا، دمشق میں وہ رہتا تھا یزید، اس نے کیا کیا، کوفہ کا گورنر بنایا عبید اللہ ابن زیاد کو، عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنایا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جگہ مکہ مدینہ میں رہے، مکہ مدینہ میں رہے اور دین کا کام چلتا رہا۔ ایک شخص تھا یہودی عبداللہ ابن سبا، اس نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے ہی کی وجہ سے اسلام قبول کیا تھا۔ یہ حقیقت میں مسلمان نہیں تھا، ظاہر میں اسلام ظاہر کرتا تھا اور باطن میں اس کے اندر کفر تھا۔ یہ یہودی تھا، مسلمانوں کی راز کی باتوں کو معلوم کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اس نے برائے نام کلمہ پڑھا اور اسلام کو قبول کیا۔ کسی پارٹی کو نقصان دینا ہو تو ایک پارٹی والا کیا کرتا ہے، اپنا ایک چیلا ادھر بھیج دیتا ہے کہ وہاں جا کے تم اس پارٹی میں جوائن ہو جاؤ، وہاں کی باتیں ہم کو بتایا کرو۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے۔ تو اس طرح عبداللہ ابن سابا یہ یہودی تھا، اس نے بھی اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے برائے نام مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو گیا تھا۔ اس نے کیا کیا، مسلمانوں کے اندر بیان کرتا پھرا کہ دیکھو نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہماری نظروں کے سامنے موجود ہیں، ان کی موجودگی میں دوسرا آدمی کوئی خلیفہ کیوں بنے، یزید کو کیوں خلیفہ ہم مانیں گے؟ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی زیادہ حق بنتا ہے کہ ان کو خلیفہ بنا دیا جائے۔ یہ لوگوں کے اندر بات پھیلائی، خوب پھیلائی۔ دمشق بھی گیا وہاں بھی، اور مصر بھی گیا، جہاں جہاں بھی اس کا بس چلا وہ جاتا رہا، لوگوں میں بیان کرتا رہا، پارٹی بناتا رہا۔ اور وہاں بھی گیا جہاں پر ابن زیاد تھا، کوفہ میں بھی گیا، وہاں بھی لوگوں کی ذہن سازی کی کہ دیکھو ہمارا امیر حضور کا نواسا ہونا چاہیے، یہ یزید کیوں امیر بنا ہوا ہے، لوگوں کی ذہن سازی کی اور لوگوں کے ذریعے خطوط لکھوایا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت سارے خط آئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط پڑھا تو اس میں دیکھا کہ لکھا ہے کہ اے نواسہ رسول، آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو جائیں گے، ہم آپ کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیں گے۔ اس طرح ہزاروں خطوط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اتنے لوگوں کے میرے پاس خط آ رہے ہیں، تو ممکن ہے کہ لوگوں کا سب ذہن 90% لوگوں کا ذہن میری طرف ہے، تو ممکن ہے کہ سب مجھ کو خلیفہ مان لیں گے تو باقی لوگ بھی مان لیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا، سب سے پہلے وہاں کی معلومات حاصل کرنے کے لیے اپنے بھتیجے کو بھیجا، اپنے بھتیجے ابن عقیل کو بھیجا کہ تم جاؤ وہاں کی حالات سے ہم کو باخبر کرو۔ وہ مکہ مدینہ سے روانہ ہوئے اور کوفہ چلے گئے اور جا کر وہاں کی حالات معلوم کی کہ آخر کیا بات ہے، یہ جو خط آ رہے ہیں یا صحیح ہے یا غلط ہے۔ وہاں پر وہ چلے گئے، جا کر دیکھا تو پتا چلا واقعتاً لوگوں کے اندر عبداللہ ابن سبا نے یہ بات پھیلا رکھی تھی، لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مان لینا چاہیے۔ تو اس نے کیا کیا، ابن عقیل نے جو حضرت حسین کے بھتیجے تھے، اس نے کیا کیا،
حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر سب سے بیعت لی کہ آؤ ہم سے ایگریمنٹ کر لو، ہم سے بیعت کر لو کہ تم سب مل کر مکہ مدینہ جاؤ گے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کرو گے اور ان کو خلیفہ مان لو گے۔ تو 40,000 آدمیوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ ماننے کے لیے منظوری پیش کی اور ابن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی کہ پرامس کیا کہ ہم جا کر وہاں پر بیعت کریں گے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ان کو اپنا خلیفہ مان لیں گے۔ لیکن ابن زیاد کو اس بات کا علم ہو گیا اور یزید کو بھی اس بات کا علم ہو گیا۔ یزید نے حکم بھیجا بعض روایات کے مطابق کہ جاؤ اور ان لوگوں سے جہاد کرو، جو اس طرح کا کام کر رہے ہیں ان سے جہاد کرو۔ ابن زیاد نے لشکر بھیجا اور حکم دیا کہ جتنے بھی لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا منظور کیا ہے، یا تو وہ لوگ باز آ جائیں اپنی بیعت سے ورنہ ہم ان کو قتل کر ڈالیں گے۔ لہذا جتنے بھی لوگ باز آ گئے ان کو چھوڑ دیا، جو باز نہیں آئے ان سب کو قتل کروا دیا، حتیٰ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے کو بھی اس نے قتل کروا دیا۔ یہ ساری خبر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک نہیں پہنچی تھی، وہ وہاں سے سفر پہ نکل چکے تھے کہ میں کوفہ جاتا ہوں، سفر پہ وہ چل چکے تھے۔ راستے میں نکلنے سے پہلے ان بڑے بڑے صحابہ نے روکا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تمہارے ابا کو حضرت علی کو کوفہ والوں نے شہید کر دیا تھا، اب تم کو دھوکے کے ذریعے وہاں پر بلایا جا رہا ہے، تم کو بھی شہید کر دیں گے، تم کو وہاں نہیں جانا چاہیے۔ صحابہ نے روکا، سمجھدار جو بڑے بڑے صحابہ تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا، جانے سے منع کیا کوفہ جانے سے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کثیر تعداد میں خطوط آنے کی وجہ سے وہاں پر چلے گئے اور سفر کی ٹھان لی اور نکل پڑے۔ راستے میں ان کو روک لیا گیا کربلا کے میدان میں، اور ابن زیاد نے بھیجا تھا عمرو بن سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کو، ان کو بھیجا تھا، یہ بہت بڑے کمانڈر تھے، ان کو بھیجا تھا 4,000 آدمیوں کی لشکر دے کر کہ جا کر حضرت حسین کو روکو اور گرفتار کر کے ہمارے پاس لے کر آؤ۔ تو وہ حاضر ہوئے، چونکہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے نواسے تھے، اس لیے انہوں نے بڑا احترام کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی لیا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ 70 پر 2 آدمی ساتھ میں تھے، اس سفر میں 72 آدمی تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ساتھ 72 آدمی تھے، ان میں چھوٹے بچے بھی تھے اور عورتیں بھی تھیں۔ ان سب کو لے کر وہ سفر پہ نکلے تھے۔ ادھر سے ابن زیاد کا آدمی یعنی عمرو بن سعد آئے اور کہا کہ آپ کو ابن زیاد نے گرفتاری کا وارنٹ دیا ہے، آپ کو گرفتار کرنے کے لیے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں جنگ کرنے نہیں آ رہا ہوں، میں تو معاملہ معلوم کرنے کے لیے آ رہا ہوں، میں جنگ کرنے کے لیے تھوڑے آ رہا ہوں۔ جو آدمی جنگ کرنے کے لیے جاتا ہے کیا وہ اپنے ساتھ اپنی عورتوں کو لے کے جاتا ہے یا اپنے بچوں کو لے کے جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ پھر فرمایا کہ میں جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، اور اگر ابن زیاد کی یہ مرضی ہے کہ مجھ کو رک جانا چاہیے تو میں رک جاتا ہوں، میری شرط یہ ہے کہ میں رک جاؤں گا لیکن بیعت کروں گا تو یزید کے ہاتھ پر جا کر بیعت کروں گا، حضرت امیر معاویہ کے لڑکے کے ہاتھ پر، ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا۔ ابن زیاد کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بہت بڑا چور تھا، ڈکیت آدمی تھا۔
میں بیعت کروں گا تو یزید کے ہاتھ پر بیعت کروں گا، ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا، یہ تو کوفہ کا گورنر ہے، میں دمشق میں جو بڑا ہم سب کا سردار ہے امیر یزید، ان کے ہاتھ پر بیعت کروں گا۔ لیکن ابن زیاد نے اس بات کو پسند نہیں کیا، اس نے کیا کیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کرنے کا اعلان کر دیا۔ تفصیلی واقعہ ہے، وقت بہت مختصر ہے، اس لیے میں بہت ساری باتیں حذف کر کے مختصر انداز میں آپ حضرات کے سامنے انٹروڈکشن کے طور پر بتا رہا ہوں کہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے۔ تو ابن زیاد کے حکم سے عمرو بن سعد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف روکا، ادب اور احترام کے ساتھ روکا، لیکن ایک شخص تھا، اس کا نام اور نشان کتابوں میں نہیں ملتا ہے۔ اس نے کیا کیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے کے بہانے میں لڑائی کرنا شروع کر دیا اور قتل کرنا شروع کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں جو لوگ گئے تھے 72 آدمی، ان میں سے نوجوانوں کی بھی کثیر تعداد ہے، تو ان سب نے ٹھان لیا، حضرت حسین سے کہا کہ دیکھیے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک ہمارے جسم میں ایک خون کا قطرہ بھی باقی ہے، جان ہمارے جسم میں باقی ہے، ہم ان کا مقابلہ کریں گے، آپ کی ذات پر ہم تلوار آنے نہیں دیں گے۔ اور خوب مقابلہ کیا، خوب مقابلہ کیا، 72 کے 72 شہید ہو گئے، سارے نوجوان شہید ہو گئے۔ آخر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا، ہاتھ کاٹ دیا گیا، گردن کو بھی کاٹ دیا گیا، اور گردن کو ایک تشت میں لے جا کر ابن زیاد کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ ابن زیاد بڑا خوش ہوا اور وہ گردن لے جا کر دمشق میں دکھایا، یزید کو لے جا کر دکھایا۔ یہ واقعہ ہے مختصر سا شہادت کا واقعہ۔ تفصیلی واقعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان نہیں کیا ہے، وقت نہایت مختصر ہے۔ اصل بات میں جو آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کل 10 محرم ہے، لوگوں نے یعنی رافضیوں نے، شیعہ حضرات نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے کو اتنا لمبا چوڑا بیان کیا، اتنا لمبا چوڑا بیان کیا کہ اس کی حد کر دی ہے۔ اسلامی تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو جتنے جھوٹ بولے گئے، جتنی جھوٹی کہانیاں گھڑی گئی، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بارے میں گھڑی گئی۔ یہ سب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنے بڑے بلند پائے پر چڑھانا چاہتے ہیں کہ دیگر صحابہ کو گرا دینا چاہتے ہیں۔ رافضیوں نے اس کام کو کیا، شیعہ حضرات نے اس کام کو کیا، کیونکہ شیعہ کا عقیدہ کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ ان کا عقیدہ ہے کہ نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنی چاہیے تھی۔ نبوت حضرت علی کو ملنی تھی، وہاں سے منتقل ہو کر حضور کو مل گئی۔ یہ ان کا عقیدہ ہے شیعہ حضرات کا، اس لیے وہ حضرت علی کو اپنا پیغمبر سمجھتے ہیں۔ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں بولتے، لا الہ الا اللہ وعلی مولا، علی کو کیا کہتے ہیں؟ مولا، ہمارے مولا کہہ کر پکارتے ہیں۔ ان کا کلمہ بھی الگ ہے شیعہ حضرات کا۔ تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں، ان کے لڑکے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں غلو کرتے ہیں، زیادہ بڑا چڑھا کر باتیں پیش کرتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے سلسلے میں اتنے رونے والے قصے گڑھا ہے اور اتنے واقعات کو بیان کیا، عورتوں کے واقعات بیان کیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لڑکی کا نام سغرا رکھا، اور اس کے نام سے بھی لمبا چوڑا واقعہ بیان کیا کہ وہ 6 سال کی تھی، ایسا ہوا ویسا ہوا، بہت پریشانی ہوئی، کربلا کے میدان میں پینے کے لیے پانی نہیں ملا، پتہ نہیں کتنے سارے جھوٹ انہوں نے گھڑا ہے۔ حالانکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سغرا نام کی کوئی لڑکی ہے ہی نہیں۔
سارے صحابہ تھے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنے کے لیے میدان کربلا میں گئے تھے۔ عمرو بن سعد بن وقاص یہ بہت بڑے صحابی ہیں، انہوں نے تو ادب اور احترام کے ساتھ معاملہ کیا، قتل کسی اور نے کیا تھا، اس کا نام و نشان ہی نہیں ہے۔ خیر، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اس واقعے کو شیعہ حضرات نے، رافضی حضرات نے بہت بڑا چڑھا کر بیان کیا۔ ان کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کے دلوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت دیگر صحابہ سے زیادہ بیٹھ جائے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت دیگر صحابہ سے زیادہ بیٹھ جائے اور وہ سارے مسلمان مل کر شیعہ بن جائیں۔ یہ ان کا مقصد ہے، ان کا یہ پلان ہے۔ حالانکہ تاریخ کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں، ہسٹری کو اگر ہم دیکھتے ہیں، اسلامی کتب خانوں کی ہم چھان لیتے ہیں، چھان بین کرتے ہیں، تو ہزاروں واقعات ہم کو ایسے ملیں گے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے سے بھی ہزاروں گنا بڑے شہادت کے واقعات۔ جنگ بدر جس میں 313 صحابہ تھے ایک طرف اور کفار 1000 تھے، ٹرپل 3 درجہ بڑے تعداد کی لشکر سامنے ہے، اور ادھر صرف 313 صحابہ کرام ہیں۔ 313 صحابہ نے 1000 کافروں کا مقابلہ کیا۔ وہ کیسی جنگ رہی ہوگی، نہ ہاتھ میں کوئی تلوار ہے، نہ ہاتھ میں کوئی خنجر ہے، کوئی ہتھیار نہیں، بے سر و سامان ہے اور لڑائی کر رہے ہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے موقع پر رات کے وقت میں تہجد میں دعا کرتے ہیں، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اے اللہ اس جنگ میں، بدر میں، اس لڑائی میں میں اتنے صحابہ کو لے کر آیا ہوں، حضرت ابو بکر اس جنگ میں ہیں، حضرت عمر اس جنگ میں ہیں، حضرت عثمان اس جنگ میں ہیں، حضرت علی اس جنگ میں ہیں، بڑے بڑے صحابہ اس جنگ میں موجود ہیں۔ اور صحابہ کی جو بڑی تعداد ہے، کبار صحابہ جن کو کہا جاتا ہے، اولین مسلمان ہونے والے نوجوان صحابہ جن کو کہا جاتا ہے، ان سب کو میں لے کر آیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے اللہ میں اپنی زندگی کی ساری پونجی لے کر آیا ہوں، سارا سرمایہ لے کر آیا ہوں، پورا اسلام انہی کے اوپر چلے گا۔ اللہم، اے اللہ ان تہلک ہذہ العصابہ، آج کے دن جنگ بدر میں اگر اے اللہ تو نے ان 313 صحابہ کو شکست دے دی، اگر یہ ہار گئے، فلا تعبد فی الارض ابدا، اے اللہ قیامت تک تیرا کوئی نام لینے والا دنیا میں نہیں رہے گا۔ سوچ لیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی دعا مانگی ہے، اتنی بڑی جماعت کو میں لے کر آیا ہوں، اگر ان صحابہ کی شہادت ہو گئی، اگر اس جنگ میں یہ صحابہ مر گئے، ان کی وفات ہو گئی، انہوں نے اپنی جان دے ڈالی، تو پھر آگے دین کو پہنچانے والا کوئی نہیں رہے گا۔ سارے بڑے بڑے صحابہ اس میں موجود ہیں۔ اے اللہ اگر آج ان کو شکست ہو گئی، اگر آج یہ لوگ شہید ہو گئے، تو پھر فلا تعبد فی الارض ابدا، ابدا کا مطلب ہے کبھی بھی، اے اللہ کبھی بھی تیرا نام لینے والا، تیری عبادت کرنے والا دنیا میں نہیں رہے گا۔ یہ دعا کون کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں جنگ بدر کے موقع پر۔ تو کیا ان لوگوں کی شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے کم ہے کہ حضور دعا کر رہے ہیں اور اس طرح کی دعا کر رہے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ پاک نے جواب میں ارشاد فرمایا، ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اہل بدر میں جتنے بھی لوگ شریک ہیں، جتنے صحابہ اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، ان سب کے ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرکھ لیا ہے، اور اللہ پاک نے حکم دے دیا، یہ معلوم شئتم، جنگ بدر ہوئی اور ان سب کو کیا کامیابی نصیب ہوئی؟ اللہ پاک نے خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا، یہ معلوم شئتم، اے میرے
بندوں اعملو جو چاہے کرو، ما شئتم جو چاہے کرو، تمہارے دل میں جو آ جائے، آج کے بعد تم جو چاہے کر سکتے ہو، اپنی منمانی زندگی تم گزار سکتے ہو۔ جنگ بدر میں انہوں نے اپنی جان کی بازی لڑائی اور ایسا انہوں نے اسلام کا دفاع کیا اور کفار کے سامنے جنگ لڑی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا خوش ہوا کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اعملوا ما شئتم، آج کے بعد تم جو چاہے کرو، وجبت لکم الجنہ، تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی، جو چاہے تم کر سکتے، پرمیشن گرانٹڈ، نماز نہیں پڑھنا ہے کوئی حرج نہیں۔ اتنا آج خوش ہو گیا ہوں، اللہ تعالیٰ خود اگر اجازت دے دے تو پھر کون روکنے والا؟ کوئی ہے روکنے والا؟ میرا دکان ہے، میرے پاس سامان ہے، میں مفت میں اگر کسی کو دوں گا، کوئی ہے پوچھنے والا؟ کوئی نہیں پوچھنے والا ہے۔ مالک یوم الدین رب العالمین، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ چاہے جس کو کہے کہ تم اتنے روزے رکھو، وہ چاہے تو جس کو چاہے کہے کہ تمہارے لیے سب معاف ہے، اللہ کی مرضی ہے، وہ شارع ہیں، وہ کچھ بھی حکم دے سکتے ہیں۔ تو اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ ان 313 صحابہ سے خوش ہوا، ان کی بہادری سے خوش ہوا، تو ان لوگوں کی جنگ کیا 10 محرم کی جنگ سے کم ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی میں محراب میں کھڑے ہونے کی حالت میں، نماز پڑھانے کی حالت میں ایک مجوسی نے آ کر نیزہ مار کر شہید کیا، کیا وہ کوئی کم شہادت ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 18 ذی الحجہ کو شہید کر دیا گیا، کیا وہ کم شہادت ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ احد میں شہید کر دیا گیا، 12 ٹکڑے ان کے کر دیے گئے۔ کتنے بھائی؟ 12 ٹکڑے۔ حضرت حمزہ کون ہے جانتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کو شہید کر دیا گیا، جسم کے 12 ٹکڑے کر دیے گئے، آنکھوں کو الگ کر دیا گیا، ہاتھ کو کاٹ کے الگ کر دیا، پیر کو کاٹ کر الگ کر دیا گیا، اسلام کی خاطر۔ اتنے ان کے جسم کے اعضاء کر دیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو حکم فرمایا کہ ان کی جو رشتہ دار عورتیں ہیں ان کو حمزہ کے قریب آنے مت دو۔ اگر عورتیں آئیں گی اور اپنے بھائی کو دیکھیں گی اس حالت میں تو وہ خاموش نہیں رہ پائیں گی اور خوب روئیں گی، چلائیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا، تو اندازہ لگائیے کیا ان کی شہادت جن کے 12 ٹکڑے ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے چچا کو جس نے قتل کیا ہے، جس نے شہید کیا ہے، اس کا چہرہ میں زندگی بھر دیکھنا نہیں چاہتا۔ حالانکہ وہ وحشی تھے، انہوں نے بعد میں توبہ کر لی تھی، 19ویں پارے کی تفسیر میں وہ بات آتی ہے، انہوں نے بعد میں آ کر توبہ کر لی تھی اور اسلام قبول کر لیا تھا۔ اسلام قبول کرنے کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیکھو تم میرے سامنے مت آنا، تم میرے چاچا کو قتل کرنے والے ہو، تم میرے سامنے مت آنا، تم سامنے آتے ہو تو مجھے غصہ آ جاتا۔ تو کتنی تکلیف آپ کو ہوئی ہوگی، کیا ان کی شہادت کوئی کم شہادت ہے؟ یہ شیعہ حضرات نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بڑا چڑھا کر بیان کیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت کے بارے میں 14ویں پارے میں آتا ہے، سورۃ النحل کی آیت نمبر 106 کی تفسیر میں ان کی بات آتی ہے۔ مشرکین نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا اور کہا کہ تم کفر کا کلمہ پڑھ لو، اللہ کو خدا مت مانو، ہمارے بتوں کو خدا مان لو اور تم کفر کا کلمہ پڑھو۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں کفر کو اختیار نہیں کر سکتی، میں کافرہ نہیں بن سکتی۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 پیروں میں 2 طرف سے رسیاں باندھ دی، ایک پیر کو ایک اونٹ کے ساتھ باندھ دیا رسی سے، دوسرے پیر کو دوسرے اونٹ کے ساتھ رسی سے باندھ دیا اور دونوں اونٹ کو الگ الگ رخوں میں دوڑایا، ایک اونٹ ادھر بھاگا دوسرا اونٹ ادھر بھاگا، تو ان کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ عورت اسلام میں، ہماری امت میں
سب سے پہلی شہادت اگر کسی کو نصیب ہوئی ہے تو وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نصیب ہوئی. ان کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے مکہ کے بازار میں اسلام کی خاطر، کلمہ لا الہ الا اللہ کے خاطر. تو کیا ان کی شہادت کم ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے؟ ایک واقعہ نہیں، ہزاروں واقعات ہیں. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں واقعہ آتا ہے کہ ان کا نکاح ہوا، نکاح کی پہلی رات گزری، فجر کا وقت ہوا، وہ غسل کرنے کے لیے غسل خانے میں تشریف لے گئے تھے. ادھر اعلان ہوا کہ جنگ پر چلنا ہے، کفار کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، اسلام کو بلند کرنا ہے، اسلام کو بچانا ہے، چلو نکلو. تو انہوں نے غسل خانے سے غسل کیے بغیر واپسی کا رخ کیا، کپڑے پہن لیے، واپس چلنے لگے. بیوی نے پوچھا آپ نے غسل نہیں کیا، ویسے ہی جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان ہوا ہے کہ میدان جنگ میں نکلو، اب میں 1 سیکنڈ بھی تاخیر کروں گا تو میں اپنے آپ کو مجرم سمجھوں گا. بغیر غسل کیے ہوئے وہ میدان جہاد میں نکلتے ہیں اور جہاد میں لڑ کر اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں. جب شہادت ہو جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی لوگ شہید ہوئے مسلمانوں میں ان سب کی لاشوں کو اکٹھا کرنے لگے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش نہیں مل رہی، بہت تلاش کیا، ان کی لاش نہیں ملی. تو آسمان سے جبرائیل آئے اور کہا یا رسول اللہ کس کی لاش تلاش کر رہے ہیں؟ انہوں نے عرض فرمایا حنظلہ کی لاش کو دیکھ رہا ہوں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تو جانتے ہیں جو آدمی شہید ہو جاتا ہے اس کو غسل نہیں دیا جاتا، اس کے کفن کو نہیں پہنایا جاتا، جس کپڑے کو پہن کر آدمی شہید ہوا اسی کپڑے میں اس کو دفنا دیا جاتا ہے، اس کو غسل بھی نہیں دیا جاتا. لیکن حنظلہ کی شہادت ہوئی ہے ناپاکی کے حالت میں، غسل کرنے جا رہے تھے، غسل کیے بغیر وہ جنگ کا اعلان سن کر آ گئے اور میدان کارزار میں اپنی جان انہوں نے دے دی، شہادت کا جام انہوں نے نوش فرما لیا ہے. فرشتے آسمان پر آپ نظر ڈالیے، 70,000 فرشتے حنظلہ کی جسم کو لے جا کر غسل دے رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو وہاں پر دیکھتے کیا ہے کہ فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں، فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں. تو سوچئے ان کی شہادت یہ کوئی شہادت نہیں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے موقع پر ماتم کیا جائے، سینہ پھاڑا جائے، تلواروں سے اپنے بدن کے اوپر زخم کیا جائے اور ماتم کیا جائے. یہ سب شیعہ حضرات اسلام کو دھوکہ پہنچانے کے لیے، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ کرتے چلے آ رہے ہیں اس زمانے سے. ایک واقعہ نہیں، بے شمار واقعات اسلام کے اندر ہیں. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جب انتقال ہوا، ان کی جب شہادت ہوئی میدان کارزار میں، جب انہوں نے اسلام کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان دے دی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کے پاس جا کر ان کی بیوی اور بچوں سے جا کر کہا کہ بچوں سے کہا تمہارا باپ آج شہید ہو گیا، اللہ کے راستے میں چلا گیا، آج کے بعد بچوں محمد تمہارا باپ ہے، عائشہ تمہاری ماں ہے. تو جس صحابی کے بچوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو، ان کی شہادت کا درجہ کیا کوئی درجہ نہیں ہے کہ صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو لے کر لوگ پوری زندگی گانے گاتے رہے؟ ہم مانتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ یہ بھی اسلام کا بہت بڑا واقعہ ہے، لیکن اس کو اتنا بڑھا دینا کہ تمام صحابہ کی شہادتوں کو بھلا دیا جائے، آج ایسا ہی ہو رہا ہے. لوگوں سے پوچھئے 10 محرم کیا ہے، سب لوگ یہی کہیں گے شہادت کا دن ہے. نکاح نہیں کرنا بھائی، نکاح کر لے تو کم پہ ڈوب جاتی ہے.
दुकाना खोलना नहीं भाई, नवे घरा ओपन करना नहीं, नवा कारोबार शुरू करना नहीं। क्या हुआ भाई, मुहर्रम का महीना आ गया है, शहादत का महीना आया है, 9 खन है, 8 खन है, पता नहीं क्या खन है, इसमें ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लोगों में सिर्फ यही मशहूर है कि हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई है, इसके अलावा किसी और की शहादत नहीं हुई। मैं अगर शहीद होने वाले सहाबा की फहरिस्त बयान करूंगा तो 2.5-3 बज सकता है। मैं अपनी बात को यही खत्म कर देता हूं। खुलासा के तौर पर मैं आप हजरात से यह अर्ज करना चाहता हूं कि 10 मुहर्रम को जो फजीलत हासिल है वो हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत से बहुत पहले से है। पिछले जुमा मैंने आपको बताया 10 बड़े बड़े अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के साथ 10 बड़े बड़े वाक़यात पेश आए हैं जिसकी वजह से 10 मुहर्रम को फजीलत हासिल है और उस दिन रोजा रखने का हुक्म दिया गया। तो आज 9वीं तारीख है, आज जिन हजरात ने रोजा रखा वो काबिले मुबारकबाद है और कल भी रोजा रखना चाहिए। फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन रखेंगे तो फजीलत हासिल होगी। जो आदमी 10 मुहर्रम का रोजा रखता है 1 साल रोजा रखने के बराबर उसको सवाब मिलता है और 1 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं। तो कल का रोजा रखना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 10 मुहर्रम का रोजा रखो, उसके साथ में 1 रोजा मिला लिया करो। इसलिए आज भी रोजा रखना चाहिए या फिर परसों का रोजा भी रखना चाहिए कल के रोजे के साथ, यानी 9 तारीख का और 10 तारीख का या 10 तारीख का और 11 तारीख का रोजा रख लेना चाहिए। अगर कोई आदमी रख नहीं सकता है, सिर्फ 10 तारीख का रोजा रख ले, 10 मुहर्रम का यानी कल का रोजा जब भी काफी है, उसको सवाब मिल जाएगा। और कल के बारे में हदीस में ये भी आया है कि जो आदमी अपने घर वालों के ऊपर 10 मुहर्रम को वुसाअत के साथ पेश आएगा, घर वालों पर ज्यादा माल खर्च करेगा और उनका इकराम करेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला पूरे साल उनके घर के अंदर बरकत अता फरमाएंगे। इसलिए कल के दिन अपने घर वालों के ऊपर थोड़ा बहुत खर्च करना चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुन्नतें पढ़ लीजिए।